احسان ملت اسلامیہ جس مقدس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ایک پیغام لے کر کے جانا دیوانے کہ آپ جس سرکار غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں شریف منا رہے ہیں، تو آپ سرکار غوث پاک کے والد کا بھی واقعہ سنیے کہ جب سرکار غوث پاک کے والد محترم نے ایک سیب کو اٹھا کر کے کھا لیا تھا، تو صرف جو ہے محشر کی فکر میں آپ جو ہے الٹے پاؤں چلے ہیں۔ ایک میل کا سفر آپ نے نہیں طے کیا ہے، 2 میل کا سفر آپ نے طے نہیں کیا ہے، بلکہ 9 میل واپس پیدل چلے ہیں۔ چلنے کے بعد ایک باغ نظر آتا ہے جس کا جو ہے درخت جو ہے دریا پر جھکا ہوا تھا، اس کے پھل جو ہے دور دور کے دریا میں گر رہے تھے۔ فوراً آپ باغ کے مالک سے جا کے ملاقات کرتے ہیں۔ باغ کے مالک اللہ کے مقدس ولی ہیں جو سرکار غوث پاک کے نانا ہے، جن کا نام حضرت عبداللہ سبائی ہے۔ حضرت محترم حضرت عبداللہ سبائی نے آنکھ کو بند کیا۔ آنکھ کو بند کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ تو جو ہے مست قلندر ہے، یہ تو جو ہے اللہ کا مقدس ولی ہے، یہ تو نیک پارسا لڑکا ہے، احسان ملت اسلامیہ۔ پھر وہیں سے جو ہے حضرت عبداللہ سبائی امتحان لینا شروع کرتے ہیں، بیٹے میری کچھ شرطیں ہیں، اسے تجھے ماننی پڑے گی احسان ملت اسلامیہ۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فوراً کہتے ہیں حضور مجھے سیب کا کھانا معاف فرمانے کے لیے ہر شرط میں منظور کر لوں گا احسان ملت اسلامیہ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ سبائی فرماتے ہیں تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی احسان ملت اسلامیہ۔ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، اب باغ کی رکھوالی بھی کر رہے ہیں، باغ کو پانی بھی دے رہے ہیں۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جب جو ہے 12 سال کا وقت گزر چکا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں حضور اب میرا سیب کا کھانا معاف فرما دیجئے۔ تب حضرت عبداللہ سبائی فرماتے ہیں نہیں میری کچھ شرطیں اور بھی باقی رہ گئی ہے، اسے پورا کرنا پڑے گا، اس کے بعد تمہارا سیب کا کھانا معاف کروں گا احسان ملت اسلامیہ۔ حضرت عبداللہ سبائی نے فرمایا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے باری ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھوں سے گونگی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، اس سے تمہیں رشتہ نکاح کرنا ہوگا احسان ملت اسلامیہ۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دل سوچنے لگے یا اللہ رشتہ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی زندگی بھر رشتہ نبھانے کا نام جو ہے نکاح ہے احسان ملت اسلامیہ۔ اور ایسی لڑکی سے نکاح جو بالکل اپاہج ہے، جس کا ایک بھی انگ صحیح نہیں ہے، ایسی لڑکی سے رشتہ نکاح کیوں کر سکتا ہوں؟ ابھی یہ میرا خیال پیدا ہی ہوا تھا، پھر آخرت کی فکر ستانے لگی کہ اگر جو ہے ایسی لڑکی سے رشتہ نکاح نہیں کروں گا تو کل بروز محشر خدا نے پوچھا تھا، اگر پوچھ لیا کہ اے ابو صالح کیا تم نے اپنا سیب کا کھانا معاف کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا، تو میں بروز محشر خدا کی بارگاہ میں کیا دکھاؤں گا احسان ملت اسلامیہ۔ اس کے بعد فوراً آپ نے رشتے کے لیے ہاں کر دیا۔ آج ہاں لڑکی کو دیکھ لیا کرتے ہیں، پھر بھی ہاں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باپ آیا دیکھ کر کے آیا، تیار نہیں ہے، ابھی میرا بیٹا آئے گا دیکھنے کے لیے، بیٹا دیکھ کر کے چلا آیا، بہو دیکھ کر کے چلی آئی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں باپ کے پاس فون آتا ہے کیا آپ کے لڑکے کو آپ بہو کو میری بیٹی پسند آئی یا نہیں آئی؟ کہا میرا داماد اور میری بیٹی رشتہ دیکھنے کے لیے جانے والے ہیں، جب وہ لوگ دیکھ لیں گے تبھی فیصلہ ہوگا۔ وہ بیچارہ انتظار سے پڑا رہتا ہے، تب تک جو ہے ادھر اس لڑکے کا رشتہ نکاح لڑکی کے ساتھ ہونے والا ہے، تب تک وہ موبائل سے جو ہے کبھی چیٹنگ کر رہا ہے، کبھی SMS کر رہا ہے، کبھی ویڈیو کال کر رہا ہے، اتنا لڑکی کو ستایا جا رہا ہے۔ بعد میں پتا چلا اگر لڑکی کا چہرہ دیکھ لیتا ہے برابر دیکھنے لگتا ہے اور رشتے میں ایک ایسا درار پیدا ہوتا ہے، اگر لڑکی فون نہ اٹھائے تو کہتا ہے لڑکا کہ میں رشتہ نکاح کروں گا نہیں۔ یہاں اس کے گھر والے 6 مہینے تک لڑکی کے گھر والوں کو پریشان کیے، اس کا ہر جانا کون بھرے گا، یہ کس کی ذمہ داری ہے، یہ قوم کی ذمہ داری ہے پیارے۔ جب تک رشتہ نکاح نہ ہو اس لڑکے کو جو ہے کبھی موبائل نمبر نہ دینا، اس لڑکے کو کبھی موبائل مت دینا اور نمبر نہ دینا احسان ملت اسلامیہ۔ یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں جنہوں نے لڑکی کو دیکھا نہیں ہے، صرف جو ہے حلیہ بتایا گیا ہے، آپ جو ہے دن سوچنے لگے تھے، پھر معافی کا خیال آیا تو آپ نے رشتے کے لیے ہاں کر دیا ہے، رشتہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ سبائی فرماتے ہیں اے شیخ ابو صالح کمرے میں چلے جاؤ، کمرے میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت شیخ ابو صالح
کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، جیسے کمرے کے اندر داخل ہوئے آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ بڑی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی نظر آ رہی ہے، بڑی پاسا لڑکی نظر آ رہی ہے، جس کے ہر اعضاء درست نظر آ رہے ہیں۔ احسان ملت اسلامیہ فوراً واپس باہر آ گئے۔ آنے کے بعد حضرت عبداللہ سمائی کو تلاش کرنے لگے تو دیکھا کہ ایک مقام پر حضرت عبداللہ سمائی آرام فرما ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضور آپ نے جس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا یہ وہ لڑکی نہیں ہے، یہ تو اور کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے، اس کے ہاتھ بھی صحیح نظر آ رہے ہیں، اس کے پیر بھی صحیح نظر آ رہے ہیں، یہ زبان سے سلام بھی کر رہی ہے، یہ آنکھ سے دیکھ بھی رہی ہے، کان سے سن بھی رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ یہ تو ہمیں اور کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ سمائی نے فرمایا اے ابو صالح سن، میں نے جو اپنی بیٹی کے اوصاف بیان کیے تھے وہ یہ تھے جو میں نے کہا تھا میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے اپنی زبان سے کبھی گالی کسی کو نہیں دیا تھا، کبھی کسی برے کلمات کو اپنے زبان سے نہیں نکالا تھا، کانوں سے باہر اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے کسی غیر کی آواز کو نہیں سنا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے اپنے آنکھوں سے کبھی کسی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی ہے، میں نے لونجی اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے کبھی غلط کام نہیں کیا تھا، کبھی برے کام کو انجام نہیں دیا تھا، میں نے لکڑی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے پیروں سے لکڑی ہے، کبھی میری بیٹی جو ہے اپنا قدم برے کام کی طرف نہیں نکالی ہے۔ احسان ملت اسلامیہ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم دینے کی کوشش کی ہے؟ دنیا کی تعلیم کے لیے آپ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن محلے میں اگر بھی ایک مسجد ہے وہاں امام رکھ دیا جائے جو بچوں کو بھی پڑھاتا ہے بچیوں کو بھی پڑھاتا ہے، لیکن آپ سب یہ کہتے ہیں امام صاحب میری بیٹی کو اتنا جلدی قرآن پڑھائیے تاکہ آپ اپنے گھر کا کام دیکھ لیں۔ اب جو ہے ماں کا ہاتھ بٹانے لگے، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا امام صاحب جہاں میری بیٹی کو آپ قرآن پڑھا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اردو بھی پڑھائیے گا اور سنی بحث زیور کی کتاب مسئلے مسائل کی پڑھا دیجیے تاکہ ہماری بچی کسی کے گھر جائے اسے ہر مسئلے مسائل معلوم رہے، اور کبھی جو ہے ضرورت پڑے کوئی بھی قرآن کی آیت ہو کھول کر کے پڑھ کر کے اس کا ترجمہ پڑھ لے جس سے اس کی زندگی کامیاب ہو جائے، اس کے گھر میں جو برکتی پیدا ہونے والی ہے قرآن مقدسہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے گھر میں رحمت خداوندی۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا اگر ایک امام صاحب آپ کو مسجد میں بلائے بھائی آئیے ذرا دو بات آپ سے کرنی ہے، آپ کو بچے کے بارے میں بتانا ہے تو آپ کہیں گے حضرت ٹائم نہیں بعد میں آؤں گا، شام کو آؤں گا یا صبح آؤں گا، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی اسکول کے ٹیچر پیرنٹس میٹنگ کے لیے آپ کو بلا لیں تو آپ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سارے کام کو آپ بند کر دیا کرتے ہیں۔ بتائیں مذہب اسلام کو کس نے کمزور کیا ہے؟ کسی اور نے کمزور نہیں کیا ہے، مذہب اسلام کو ہم نے اور آپ نے کمزور کیا ہے، دین کی تعلیم کو ہم نے اور آپ نے کمزور کیا ہے، نماز کو کس نے کمزور کیا؟ کسی غیر نے کمزور نہیں کیا ہے، ہم نے اور آپ نے کمزور کیا ہے۔ مسلمانوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا آج ہماری بہن بیٹیاں سوشل میڈیا کے ذریعے اس قدر جو ہے بدنام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آج ہماری ماں بہنیں گندے مناظر دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے نوجوان رات بھر گندے مناظر دیکھ کے پوری رات اپنی نیندوں کو حرام کر لیا کرتے ہیں، لیکن آپ کے محلے میں یہ جلسہ سجایا گیا ہے، جشن غوث الورا کی محفل سجائی گئی ہے، کتنے لوگ آرام کر رہے ہوں گے، کتنے لوگ بستر پہ لیٹے ہوں گے جو ان پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ کل جب میدان محشر قائم ہوگا یہی اللہ کے مقدس ولی ہے جن کا نام سرکار غوث پاک ہے، آدھی امت کو بخشوائے گے۔ سبحان اللہ۔ رہنے والوں اپنے بستر پہ آرام کرنے والوں کل سرکار غوث پاک نے اگر پوچھ لیا یہ بتا تیرے محلے میں میرے نام کی محفل سجائی گئی تھی اور تو بستر پہ آرام کر رہا تھا تو اس وقت بتاؤ کون سا جواب لے کر کے جاؤ گے پیارے؟ آج تمہارے محلے میں مسجد آباد ہے لیکن تم آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم نہیں آباد کرو گے تو کون آئے گا آباد کرنے کے لیے؟ بتائیں مجھے آپ آج ضرورت ہے اس بات۔ بے شک بے شک یہ آج مسجدوں کو آباد کرنا ہمارا اور آپ کا کام، جو رات بھر ہم موبائلیں دیکھا کرتے ہیں بند کر دیں موبائل، 10 بجے سو جائے فجر کے وقت اٹھ جائے گا، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور
देखा जाता है कि बंदा सुबह उठा, मुंह हाथ धुला, धुलते हैं ना भाई साहब, मुंह तो सभी धुलते, बगैर मुंह धोए तो कोई निकलता भी नहीं। हम कहते हैं प्यारे, जो आप मुंह हाथ धुलते शैतान साथ साथ लग जाता है। उससे बेहतर तो यही है कि हमने अगर शरीयत मुस्तफा पर अमल किया होता। अब शरीयत मुस्तफा पर अमल करना कैसा होता है ये नहीं जानते। आपने मुंह हाथ धुला, कोई सवाब नहीं मिला, कोई सवाब मिला नहीं मिला। अगर वही सुन्नत मुस्तफा को अगर आपने जिंदा किया होता, अपनाया होता, वज़ू आपने बनाया होता, तो सवाब मिलता रहता, शैतान आपसे दूर होता। छोटी छोटी बात नसीहत की तरफ। अब उसके बाद जब आप मोहल्ले में निकले, अब कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, कोई हाय हेलो कर रहा है, फोन आया तो पहले हेलो, अगर फोन आया है अगर अस्सलाम वालेकुम कह देते तो तुम भी सवाब के हकदार हो जाते, जो जवाब देता वो भी सवाब का, समझ रहे। लेकिन आज मोबाइल पे हेलो कौन, ये जुमले इस्तेमाल किए, तो बढ़ावा कौन किसको दे रहा है? आपने अपने को कमजोर किया, पीछे किया कि नहीं किया? तो बताना यही चाहता हूं, जब भी किसी का फोन उठाए फौरन अस्सलाम वालेकुम, समझ रहा। तीसरी बात ये कि अगर आप कहीं सफर रहे पैदल जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा कि एक ईंटे का टुकड़ा रखा हुआ है और आपने इस तरह से हटाया कि अगर ना हटाऊंगा तो मेरे पैर में ठोकर लगेगा, मैं गिर जाऊंगा, कोई सवाब नहीं। अगर आपने ये समझ करके हटाया है कि कोई भी आएगा, ज़ईफ़ आएगा, बच्चा आएगा, बूढ़ा आएगा, चोट लगेगा, पैर में ठोकर लगेगा, तो खून भी निकलेगा, भी जाएगा, गिर गया तो उसका दांत भी टूट सकता है, अगर बुजुर्ग है तो जगह पे गिरने से इंतकाल भी हो सकता है। अगर इस नियत से हटाया है आपने तो आपको सवाब मिलेगा सीधा। ये फजीलत है। लेकिन हमने नबी की छोटी छोटी सुन्नतों को अपनाना बंद कर दिया। अब बंदा जैसे घर में पानी सभी पीते हैं ना भाई, प्यास लगती है तो पीते नहीं पीते, मेरी माँ बहनें भी पीती है भाई पीते। अच्छा कभी आपने ये सोचा कि हम बैठ कर पानी पाने नहीं, खड़े खड़े जैसे पाए जल्दबाजी में ये तरीका हमारा नहीं है। मज़हब इस्लाम का तरीका ये है कि सरों को ढक लिया जाए, सरों को ढक लिया जाए, बैठ करके पानी पिया जाए, पानी 3 सांस में पिया जाए, पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पिया जाए, समझ रहे आप? और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, समझ रहे? ये सब बातें ज़हन में रखें, छोटी छोटी बातें आपको सिखा रहा हूँ। और मेरी माँ बहनों को एक पैगाम कि आप घरों में खाना बनाती हो, जब घरों में रहती हो तो आप जो है आंचल को हटा देती हो, दुपट्टे को हटा देती हो। तो कहीं ऐसा होता है कभी रोटी में बाल निकल आता है, तो कहीं चावल में बाल निकल आता है, कहीं दाल में बाल निकल आता है, कहीं सब्जी में बाल निकल आता है। ये घर में नाबरकती होने लगती है। इसलिए जब मेरी माँ बहनें सर से आंचल को हटाया करती है तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते चले जाएगा, समझ रहे हैं? अगर शौहर 10,000 कमा के लाए, बेटा 20,000 कमा के लाए, तब भी बरकत होने वाली नहीं है। ये किसकी वजह से? आपकी वजह से। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि कनीज़े फातिमा बने। इसलिए कि शरीयत के मसाइल यही कहते हैं कि औरतों को चेहरे, हथेली और तलवों के अलावा तमाम बदन का ढकना फर्ज है, तमाम बदन का ढकना फर्ज है। इस बात को ज़हन में रखें मेरी माँ बहनें कि चेहरे, हथेली और कदमों के अलावा तमाम बदन का ढकना फर्ज है। वो का नमाज की कैफियत में, जब वो घरों में नमाज पढ़ रही है, समझ रहे आप? मेरी माँ बहनें भी कान खोल कर उसके सुन ले। घर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए अच्छा बारीक दुपट्टे पे नमाज भी नहीं होगी जिससे बाल किसे आए नजर आए। अब कहाँ है आप लोग? घर के अंदर है। अगर बारीक दुपट्टा है, बाल की स्याही नजर आ रही है, यानी कालापन बाल का दिख रहा है, तो नमाज नहीं होगी। इस बात को ज़हन में रखें। तो अब आप सोचें कि आप बेपर्दा अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो बताएं शैतान आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? आप खुद ही फैसला कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी माँ बहनों, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे आप घर के बाहर तशरीफ ले जाएं, आप घर के बाहर जा रहे हैं तब भी सर पे दुपट्टा रहे, चेहरे पे निकाब होना चाहिए। घर के अंदर भी है तब भी ये समझिए कि कोई न कोई आता जाता रहेगा घर में, इसलिए जो है हमेशा सर पे दुपट्टा होना जरूरी है, जिससे तुम्हारे घर में रहमत खुदाबंदी की बरसात होती रहे। और एक बात बताऊं, आज हम और आप सलाम इतनी जल्दबाजी में किया करते हैं, सलाम इतनी जल्दबाजी में किया करते हैं कि सलाम भी मुकम्मल नहीं होता, जो कि सलाम करने में ज़्यादा नहीं देते।
लगता, कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है, कोई सलाम अलैकुम कहता है, कोई सलाम अलैकुम कहता है, समझ। और इसका जितना तर्क है सब यानी तुम बर्बाद हो जाओ, तुम इंतकाल कर जाओ, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए, तुम्हारे बच्चे, ये समझ रहे। और सही तरीका सलाम करने का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका फायदा क्या है? जब हमने सही तरीके से सलाम किया तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ठीक है, जवाब देने वाले यही जवाब दिया। अब मतलब ये हुआ कि अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की बरकत है, अल्लाह की सलाम, तब न बरकत होगी भाई। अब पता चला सलाम ढंग से किए नहीं और बातचीत 1 घंटा बैठे, कौन सा फायदा आपको मिला? कुछ फायदा नहीं मिला। अगर ढंग से सलाम करते तो सवाब लिख दिया। इसी तरीके से सलाम करने के बाद हम लोग मुसाफा एक हाथ से इस तरीके से करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा मोहब्बत से दोनों हाथों से मुसाफा करता है तो अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को बख्श दिया, उसके पिछले गुनाहों को बख्श दिया। अब पता है छोटी छोटी नबी की हदीस पाक में कितनी बड़ी फजीलत है, कितना बड़ा फायदा है, लेकिन हम और आप यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। अगर इस्तेमाल करने वाले हो जाए तो यकीनन हमारे घर में भी पनाह बरकतें नाज़िल हो जाए, यकीनन हम और आप जो है तंदुरुस्त नजर आने लगे, यकीनन हम और आप बीमारियों से बच जाए। लेकिन शर्त इतनी है प्यारे, सबसे पहले खुदा की बारगाह में सर नमाज़ें अदा, ठीक है। जब आप नमाज़ें पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी कामयाब हुई नजर आएगी। आइए एक वाकया मैं बताता हूँ। सरकारी गौसे पाक का ज़माना है। सरकारी गौसे पाक छोटे छोटे बच्चों का खेल देख रहे हैं, आपकी तरफ खड़े होकर खेल देख रहे हैं। एक बुजुर्ग की ये आदत करीमा थी कि वो जो मोहल्ले से गुजरा करते थे सबसे सलाम किया करते थे। कभी ये नहीं देखते थे कि ये बच्चा है तो इससे सलाम नहीं करूंगा, ये जवान है तो इससे सलाम नहीं करूंगा, ये भैया है तो मेरे उम्र का है बस इसी से सलाम जवाब होगा। नहीं प्यारे, बल्कि बुजुर्गाने दीन का ये तरीका रहता था कि चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सबसे सलाम करते हुए गुजर जाया करते थे। और सहाबा इकराम का ये तरीका था कि जब देखते थे घरों में कोई काम नहीं, सीधा बाजार जाते थे। कुछ खरीदना नहीं था, कुछ खरीदना नहीं होता, बाजार के लिए जाते थे। आप कहेंगे बाजार में कौन सा, बाजार में कौन सा सवाब, लेकिन सहाबा इकराम सिर्फ जो है इस गली से अगर निकलते तो बाजार के उस दहाने से निकलते लोगों से सलाम करते। ये सलाम सवाब कमाने का जरिया क्या है, तरीका क्या है सहाबा इकराम का कि वो जाते बाजार तो सिर्फ इस नियत से लोगों से सलाम करूंगा तो लोग जवाब देंगे, सवाब भी मिलेगा, अल्लाह हमें भी सलामत रखेगा, सामने वाले को भी सलामत रखेगा। सुभान अल्लाह, ये तरीका हमारा और आपका होना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो बुजुर्ग सलाम करते हुए गुजर रहे थे। जब सरकारी गौसे पाक के करीब से गुजरे, अस्सलाम वालेकुम कहा। सरकारी गौसे पाक ने 2 जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ऐ जाने मिलत इस्लामिया। उसके बाद वो बुजुर्ग ठहर गए, जो जा रहे थे, कहा बेटे एक बात बताओ, आखिर में मैंने 1 मर्तबा सलाम किया है, आपने 2 मर्तबा जवाब दिया। कहा हजरत आप जाइए अपना काम कीजिए। कहे नहीं बच्चे, आज मुझे बता दो कि आखिर में 2 मर्तबा आपने क्यों जवाब दिया है। सरकारी गौसे पाक ने फौरन जो है कलाई को पकड़ा है, कहा हजरत मेरे साथ तशरीफ ले चलिए। तशरीफ ले गए, एक टीले के खड़े हो जाते हैं। सरकारी गौसे पाक ने कहा कि हजरत ये बताएं आप इस बस्ती से गुजरे थे? कहा हाँ मैं गुजरा था। कहा 4 साल पहले इस बस्ती से आपका गुजर हुआ? कहा 4 साल पहले इस बस्ती से गुजर हुआ। कहा आपने हर दरवाजे पे सलाम किया था? कहा हाँ मैंने हर दरवाजे पे सलाम किया था। कहा आपने उस दरवाजे पे उस घर पे भी सलाम किया था? कहा हाँ बेटा मैं उस घर पे भी सलाम किया था। कहा आपको कोई जवाब मिला था? कहा नहीं मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला था। सरकारी गौसे पाक फरमाते हैं कि हजरत सुन लीजिए, एक सलाम का जवाब 4 साल पहले का है, एक सलाम का जवाब आज का है। इसलिए उस वक्त मैं माँ देख था, अगर मैं सलाम का जवाब दे देता तो मेरी मां डर जाती और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए मैं जो है आपका एहसान उतारना चाहता था कि काश आपसे मुलाकात हो जाए, मैं आपके सलाम का जवाब अदा कर दूं। ऐसा जालिम इस्लामिया सोचे जो है 4 साल बाद जो है जब बुजुर्ग से मुलाकात हुई, सरकार गौसे पाक ने 2 मरतबा जवाब दे करके एहसान उतार दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते
غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے امام عشق و محبت سیدی سرکار سرکار اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچی اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اے ظالم ملت اسلامیہ، ذرا یہاں توجہ کرنے کی بات ہے، آج جس بات کی ضرورت ہے وہ باتیں آپ کو پہنچاؤ، واقعہ صرف سنانا مطلب نہیں، کچھ نصیحت کے طور پہ آپ کو باتیں ملنی چاہیے جو ہماری اور آپ کی زندگی سے جڑے، جو مذہب اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے، جو دین ہمیں سکھاتا ہے، ہم اس دین سے اتنے دور ہیں۔ آج کیوں ہم پریشان ہیں؟ کیوں ہمارے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے؟ اس کو جاننے کی کوشش کیا گیا کہ آخر میں کمی کیا ہے۔ آج جانتے ہیں سب سے بڑی کمی اگر سماج کے اندر سب سے بڑی کمی تو وہ لوگ بزم میلاد مصطفیٰ سے دور نہ، یہ سب سے بڑی کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اس کے بعد ساری کائنات کو بنائے، انسان کی تخلیق کو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بہت لمبا واقعہ نہیں بتانا چاہتا، بس مقصد کیا سنیں۔ تو سب سے پہلا جلسہ رب نے عالم ارواح میں سجایا، تمام انبیاء علیہ السلام سے رب نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد جب دنیا کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنانے کے بعد دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد جو عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام نے وعدہ کیا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسول، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم سید علی اصغر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات بتانا مقصد یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جلسہ سجایا، تمام انبیاء علیہ السلام سے رب نے وعدہ لیا کہ جب میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجوں گا، اس سے پہلے جب میں آپ کو بھیجوں گا تو میرے محبوب کی تعریف کرنی پڑے گی، میرے محبوب کے بارے میں لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ تم اپنا کلمہ پڑھو گے ضرور، لیکن میرے محبوب کے آنے کی خبریں دو گے۔ ایسا ملت اسلامیہ جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، میرے آقا کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں تشریف لائے، نبی کا ذکر و چرچا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا جو ہے ابراہیم خلیل اللہ دنیا میں تشریف لائے، میرے نبی کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، میرے نبی کا ذکر و چرچا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت سبحان اللہ دنیا میں تشریف لائے، میرے محبوب کا ذکر و چرچا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب میرے محبوب کی آمد ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی نبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا مولا علی نبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین نبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن نبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور بات کو آگے بڑھاؤ تو یوں عرض کیا جائے پیارے سیدنا جنید بغدادی جب دنیا میں تشریف لائے، نبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علامہ نبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور سرکار غوث پاک اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک
جب اپنے نانا جان کی تعریف کرتے تھے تو 1-2 ہزار کا مجمع نہیں ہوا کرتا تھا، 10-20 ہزار کا مجمع نہیں ہوا کرتا تھا. اور رخیق لکھتے ہیں، تاریخ میں آتا ہے، بیان کرتے ہیں علماء اکرام بیان کرتے ہیں 70,000 یا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. ایزان ملت اسلامیہ سرکار غوث پاک کبھی نبی کے زلف انبری کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی نبی کے آنکھوں کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی نبی کے بولنے کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی نبی کے چلنے کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی نبی کے سونے کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی نبی کے سجدے کی تعریف کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں ایک مرید خاص بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام حضرت علی حیدی تھا. حضرت علی حیدی کی آنکھ لگ جاتی ہے، جیسے ہی آنکھ کا لگ رہا تھا سرکار غوث پاک نے گفتگو کو بند کر دیا، تقریر کو بند کر دیا، واز کو بند کر دیا. اور جیسے ہی واز کو بند کیا ہے سرکار غوث پاک منبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تمام علماء مشائخ کھڑے ہو جاتے ہیں. سرکار غوث پاک منبر سے اترتے ہیں، پورا مجمع منبر سے اتر جاتا ہے. سرکار غوث پاک مجمع کے بیچوں بیچ تشریف لے جاتے ہیں، پورا مجمع ساتھ مجمع کے بیچوں بیچ تشریف لے جا رہا ہے. ایزان ملت اسلامیہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی حیدی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنے میں حضرت علی حیدی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور معذرت چاہتے ہیں کہ حضور میری آنکھ لگ گئی تھی، معافی چاہتا ہوں، لیکن حضور جیسے ہی میری آنکھ لگی ہے آج میری قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا ہے، آج میرا نصیبہ جاگ گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت علی حیدی فرماتے ہیں کہ حضور میں نے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر لیا ہے. فرماتے ہیں اے علی حیدی جب تیرے خواب میں نبی مجمع کے باہر سے تشریف لانے والے تھے تبھی میں نے اپنے گفتگو کو بند کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا تشریف لائے، نماز کا بیٹھا رہے، نانا کی تعظیم کے لیے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. علی حیدی تو نے بند آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا ہے، میں نے کھلی آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لیا ہے. شاید زلف دیکھی ہے، نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے، نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو محفل میں اس ادب سے بیٹھنا چاہیے کہ کاش نبی کا دیدار. ہم نے اور آپ نے محفل کو اس قدر بنا دیا ہے ڈھنگ سے بیٹھنا بھی پسند سمجھ رہے. اس لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ محفل کا ادب ضروری ہے، بس میں میلاد مصطفیٰ کا ادب ضروری ہے. اگر ادب ہم نے نہیں کیا تو یہ جان لیجیے کوئی ثواب آنے والا نہیں ہے. جی اس لیے جب بے ادبی ہم کریں اور بے ادب وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا. اگر علم ہوتا تو ہم بے ادبی نہ کرتے، اگر علم ہوتا ہم امام صاحب سے مسجد میں حجت نہ کرتے. اس لیے علم دین سیکھنا بے حد ضروری ہے. اور آپ کو معلوم ہے دعا سے تقدیر بدل جائے گا، دعا سے تقدیر بدل جائے گا. ایک مختصر سا واقعہ بیان کریں اپنی جگہ، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک واقعہ کہ ایک عبداللہ نامی شخص شہر بغداد میں جو ڈاکو تھا اور کوئی قافلہ گزرتا تو لوگوں کا سامان لوٹ لیا کرتا تھا. ایک دن جب اپنے گھر پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا ایک دن مجھے بھی مرنا، ایک دن مجھے بھی مرنا. اس خیال نے بے چین کر دیا، حد پریشان کر دیا. جب پریشان ہوا تو رات کے وقت میں توبہ کر دیا اس نے خدا کی بارگاہ میں. اور جیسے توبہ کیا اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں جب فجر کی نماز کے لیے نکلوں گا، توجہ چاہتا ہوں آپ کو، اب فجر نماز کے لیے نکلوں گا تو جو سب سے پہلا شخص نکلتے ہی ملے گا اسی کو اپنا پیر بناؤں گا، اسی کو اپنا پیر بناؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ اب یہ بندہ جب صبح کے وقت صبح صادق کے وقت گھر سے نکلا تو دیکھا جو ہے ایک شخص ملا، فوراً پکڑ لیا، کہا حضرت آپ مجھے مرید کر لیجیے اور میں نے خدا کی بارگاہ میں رات کو توبہ کر لیا ہے اور میں نے جو ہے دل میں یہی خیال کیا تھا جس سے میری پہلی ملاقات ہوگی وہی میرا پیر ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ اب یہ بندہ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا تھا جس کو جو ہے عبداللہ ڈاکو نے پکڑا تھا اور اس نے کہا چھوڑو چھوڑو میں چور ہوں، میں بہت بڑا چور ہوں، میں چوری کر کے جا رہا ہوں.
عزیزان ملت اسلامیہ، اور وہ عبداللہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا نہیں پہلے آپ مجھے مرید بنا لیجئے، مرتا کیا نہیں کرتا، پیچھے لوگ لڑائے ہوئے، اگر دیر ہوگی تو لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے، لوگ میرے اوپر ظلم کریں گے، مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے، اس لیے فوراً کہا تم میرے مرید ہو، اب یہی کھڑے رہنا جب تک میں نہ آؤں، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، یہیں پہ کھڑے رہنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اتنا کہنا تھا، وہ چلا گیا، اور اس چور کا نام تھا یحییٰ، کیا نام تھا؟ یحییٰ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ادھر یہ عبداللہ نامی ڈاکو جو تھا یہ کھڑا ہو کر کے انتظار کر رہا ہے، جب میرا پیر آئے گا تب میرا پیر آئے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہینہ دو مہینہ گزر گیا، لیکن پیر نہیں آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھتے ہی دیکھتے سال گزر جاتا ہے، لیکن اب تک پیر نہیں آیا ہے۔ اسی مقام پہ عبداللہ کھڑا ہے اور جانتے ایک ہی دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے پیر کو اور علم عطا فرما، اے اللہ جو ہے میرے پیر کو اور قابل بنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ مرید یہاں دعا کر رہا ہے کھڑا ہو کر کے، جو جھوٹ موٹ کا مرید بنا کر کے گیا ہے یحییٰ نامی چور نے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد جو جب 3 سال کا زمانہ گزرا ہے، 3 سال کا عرصہ گزرا ہے، 3 سال عرصہ گزرنے کے بعد یہی یحییٰ نامی چور دیکھا کہ سرکار غوث پاک بغداد کے بازار میں جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا بڑا قیمتی لباس سرکار غوث پاک نے پہنا ہوا ہے، فوراً جو ہے پیچھے لگ جاتا ہے چور۔ جیسے ہی سرکار غوث پاک اپنے کاشانہ پہ پہنچتے ہیں، اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں، چور بھی پہنچ جاتا ہے۔ پہنچنے کے بعد سرکار غوث پاک گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، چور چھپتے چھپاتے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سرکار غوث پاک نے کنڈی لگا دی ہے، دروازے کو بند کر دیا ہے، اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صبح صادق کے وقت میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور ایک ابدال کا انتقال ہو گیا، فلاں شہر سے ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ابدال کا انتظام کر دیں، آپ کتب کا انتظام کر دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ فجر کے بعد انتظام ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں حضور اگر رات کے وقت میں وہ بستی والے ہلاک ہو گئے تو کیا ہوگا، وہ شہر والے ہلاک ہو گئے تو کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کونے میں چلے جائیے، ایک ابدال بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، لے کر جائیے۔ سرکار غوث پاک نے جو ہے رحمت بھری نظر ڈالی ہے، چور کو ابدال بنا ڈالا ہے۔ ایسے ہی جو ہے واہ واہ، اس چور کو لے کر کے جانے والے تھے جس کو جو چور تھا پہلے سرکار غوث پاک کی نظر ولایت نے ابدال بنایا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے جس کو 3 سال سے کھڑا کرایا ہے عبداللہ کو، سب سے پہلے اس کو جا کے مرید کر اور اس کے بعد جو ہے اس شہر میں جانا جہاں تجھے بھیجا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر مرید پیر کے حق میں دعا کرے، پیر اگر قابل نہیں ہے تو مرید کی دعاؤں کو رب رد نہیں کرتا، بلکہ مرید کی دعاؤں سے رب تبارک و تعالیٰ پیر کو اکمل بنا دیا کرتا ہے۔ اور ابھی مرید اپنے آپ میں یہ نہ سمجھے کہ میرا پیر کامل نہیں ہے، اگر پیر کامل نہیں ہے تو دادا پیر کامل ضرور ہوا کرتا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ جو ہے مرید ہوا کرو پیارے، اگر تمہارا ایمان کھوکھلا ہے تو کتنا ہی لاجواب پیر آپ کو مل جائے، کتنی بھی کرامتیں دکھانے والا پیر مل جائے، اگر ایمان ادھر ادھر ہو گیا، ایمان ڈگمگا گیا تو یہاں بھی خسارے میں ہو، میدان محشر میں خسارے میں رہو۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے جو پیر نے باتیں بتائی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پتہ چلا کہ ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پتہ چلا کہ انہیں حکم دیا کہ بیٹا 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اب تم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب تم شریعت مصطفیٰ پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارا کام کیسے بننے والا ہے؟ پیر رات بھر جاگ کے دعا کرے تب بھی تمہارا کام نہیں بنے گا، اس لیے کہ تم نمازی نہیں ہو، تم شریعت مصطفیٰ کے پابند نہیں ہو۔ اگر شریعت مصطفیٰ کے پابند ہو جاؤ، پیر کے حکم کی تعمیل کرو گے تو اللہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اور سرفرازی عطا فرمائے گا، رب تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے گھر میں پناہ برکت نازل فرمائے گا۔ مسلمانوں پیر کے حکم کو بھی ماننا ضروری ہے، والدین کے بات کو بھی ماننا ضروری ہے، بے شک ماں باپ کے بات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ میں نے مارحلہ مقدسہ کے سید نجیب حیدر میاں صاحب کی بات سنا تھا کہ میں کون سا پیر، یہ ان کا جملہ ہے، میرا اپنا نہیں۔ سرکار سید نجیب حیدر میاں ہر تقریر میں اپنے یہی کہا کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے لیے دیکھیے جو کہ الحمدللہ وہ مارحلہ کے سید زادے سبحان اللہ، وہ شان رکھتے ہیں، لیکن حضرت کا جملہ بڑا پیارا ہے تاکہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اگر زمانے میں کوئی پیر ہے تو ماں باپ،
سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرو. آج پیر کے لیے کالی قدری لایا جاتا ہے, آج پیر کے لیے جو ہے اچھے اچھے پھل فروٹ لائے جاتے ہیں. کبھی ماں باپ کو بھی پوچھا ہے کہ ماں باپ کو تکلیف کیا ہے؟ ان کو ایک گلاس پانی دینے کے لیے تیار نہیں. ماں باپ تھکے ہوئے, ان کا کبھی ہاتھ پیر نہیں دبا رہے. نہیں پیارے, میں منع نہیں کرتا ہوں, میں اس کا قائل نہیں ہوں, میں کسی کی مخالفت کر رہا ہوں, بس آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ پیر بھی لاجواب ملے تو اس کی بھی خدمت کرو, ساتھ ہی ساتھ والدین کی بھی خدمت کرو, تاکہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے بیان کیا ہے کسی قسم کی غلطیاں اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھول کیجئے شیر چمن پھول چنے ساز رہے, بات پا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.